اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کے ٹاپک کا آغاز ہم ایک قرآن پاک کی آیت سے کریں گے۔ سپارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 48-49 ہے۔ اس کا میں مفہوم بیان کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اگر چاہیں تو بانجھ کر دیتے ہیں، یعنی اولاد نہیں عطا فرماتے۔ تو اس آیت سے متعلق میں ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں اور ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نہیں بھی ہوگی۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی ایک وجہ ہے، شادی شدہ جوڑوں میں لڑائی کی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ لڑکے کا پیدا ہونا یا لڑکی کا پیدا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں اگر پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ جو بہو ہے یہ تو صرف بیٹیاں پیدا کر رہی ہے۔ وہ اس بہو کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس گھر میں جو ساس ہوتی ہے وہ ساس سب سے پہلے اپنی بہو پہ الزام رکھتی ہے کہ تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ ساس جو کہ خود ایک عورت ہے اور کسی زمانے میں وہ بھی بہو رہی ہوگی تو اس کے ہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، تو اسے تو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا لڑکی پیدا ہو رہی ہے، کیا یہ اس بہو کے کنٹرول میں ہے؟ لیکن یہ معاشرے کی آپ برائی سمجھ لیں، معاشرے کا المیہ سمجھ لیں، وہ ساس، وہ گھر والے، وہ ساس اس جوڑے میں لڑائی ڈلوا دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس لڑکے کی اب دوسری شادی کر دیں گے۔ تو آپ خود سوچیں، کیا دوسری شادی اس چیز کا علاج ہے؟ کیا دوسری شادی کرنے سے کوئی گارنٹی ہے کہ اب آگے لڑکے ہی پیدا ہوں گے؟ تو اسی آیت کے حوالے سے میں آپ کو سائنٹیفکلی آپ کو ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم کسی بھی شادی شدہ جوڑے کے ہاں اولاد کے ہونے کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو بیوی ہے فیمیل نے ریپروڈکشن کے لیے، یعنی اگلی نسل بنانے کے لیے فیمیل نے پیدا کرنا ہے فیمیل نے ایگ پروڈیوس کرنا ہے، جبکہ جو میل ہے، جو ہسبینڈ ہے، جو خاوند ہے، اس نے پروڈیوس کرنے ہیں سپرم پروڈیوس کرنے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو سپرم ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ مرد سے سپرم بنتے ہیں، یہ سپرم دو طرح کے ہیں۔ ایک سپرم میں ایکس کروموسوم ہوتا ہے، ایک سپرم میں وائی کروموسوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سپرم نے ایگ یعنی انڈے کے ساتھ ملنا ہے، اس سے زائگوٹ بنے گا اور ایک نیا بچہ پھر جنم لے گا، ٹھیک ہے۔ اب انڈے سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جبکہ مرد نے جو سپرم پروڈیوس کرنے ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک میں ایکس کروموسوم، ایک میں وائی کروموسوم۔ اگر مرد کے وائی کروموسوم والے سپرم زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ پاورفل ہیں، تو یہ انڈے سے مل کے بیٹا پیدا کر دیں گے۔ اگر مرد کے ایکس کروموسوم والے سپرم زیادہ طاقتور ہیں تو پھر یہ انڈے سے مل کے بیٹی پیدا کر دیں گے۔ تو آپ نے اب اس ایگ اور سپرم کے حوالے سے دیکھا کہ ایگ تو سارے ایک جیسے ہیں، فیمیل نے جو پروڈیوس کرنے ہیں، اصل
ٹیکنیک کیا ہے؟ میل کے یعنی ہسبینڈ کے سپرم، یہ ایکس ہیں اور وائی ہیں، ان میں سے جو کمبائن کرے گا اسی بیس پہ لڑکا یا لڑکی پیدا ہوگی۔ تو آپ نے اب یہاں سے دیکھ لیا، سائنٹیفکلی آپ نے دیکھ لیا کہ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش، پہلے تو آپ نے ایک مائنڈ کلیئر کر لینا ہے کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ دوسرا، اب ہم سائنس کو انوالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سپرم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جو نیو آف سپرنگ ہے، مطلب نیا پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، اس کی جینڈر کا تعلق سپرم سے ہے۔ جینڈر مین آیا کہ وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، اس کا تعلق سپرم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سائنٹیفک پروسیس کو دیکھیں تو پھر اس لحاظ سے تو پھر قصور میل کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ اویئرنیس ہو، آپ کو پتہ چلے۔ پہلے تو آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ لڑکا یا لڑکی کی پیدائش کا تعلق اللہ کے حکم سے۔ دوسرا، یہ اس لیے آج میں نے اس ٹاپک کو میں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک سمجھ لیں برائی کے طور پر یہ چیز پھیل رہی ہے، یا معاشرے کا ایک آپ سمجھ لیں المیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت سے شادی شدہ جوڑے وہ آپس میں لڑتے ہیں، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نوبت طلاق تک بھی پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی میرے سامعین ہیں، جتنے بھی میرے آڈینس ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ میرا یہ میسیج خود بھی اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں، قرآنی لحاظ سے سمجھیں، خود بھی سمجھیں، اور آپ کے ملنے والے جتنے بھی دوست ہیں انہیں بھی یہ میسیج سمجھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا آپ سے ہو سکے یہ میسیج فارورڈ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔